بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان والا بندہ اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اسے اس 60-70 سالہ زندگی کو گزارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے ایمان کا تو یہ اعتقاد رکھتا ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے قبر سے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسا شکوہ کر رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں سے جو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیسے تم اس اللہ کا انکار کر دیتے ہو، کیسے تم اس اللہ کے ساتھ اس کے اعتقاد نہیں رکھتے ہو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یحییکم، پھر اس کے بعد تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک اصل اور ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، خطاب کرتا ہے انسان کو، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جو زندگی اس نے گزاری ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سوال کیا جائے گا، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری ہے، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا جوانی کہاں گوائی ہے۔ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر پروردگار کی طرف جائیں گے، اس وقت میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ سوال کرے گا کہ ایک انسان نے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی تھی، تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوایا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تم نے کہاں سے علم حاصل کیا، تم نے کتنا علم پر عمل کیا، تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈی کو جمع نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم تو اس کی ہڈی کے ایک ایک جوڑ کو دوبارہ تندرست اور صحیح بنانے پر قادر ہے جیسے تھا۔ جس اللہ نے، جس مالک نے پہلی مرتبہ وجود بخش دیا جبکہ انسان جب کچھ بھی نہیں تھا، عدم میں تھا، وہ اللہ اس انسان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کرے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس دن کی اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے، اس دن کے سخت ترین حساب و کتاب سے بچنے کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اس زندگی کے اندر وہ اعمال کرے، وہ کردار پیش کرے، وہ کریکٹر پیش کرے، وہ اخلاق پیش کرے جو کل قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ اور سٹاک بن جائے۔ ورنہ اگر ہم نے یہ 60-70 سالہ زندگی غفلت میں گزار دی تو یاد رکھیے قیامت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اس دن کی اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا ہے،
हिसाब व किताब को आसान बनाना है, दाएं हाथ में नामाए आमाल लेना है, तो शर्त यह है कि हम इस जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर आए, अल्लाह से गफलत भरी जिंदगी को अलविदा कह दे, अल्लाह की तरफ दौड़ जाए, अल्लाह की तरफ लौट जाए। अल्लाह तो खुद फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, ए मेरे बंदो कहां जा रहे हो, कहां भटकते फिर रहे हो, दुनिया में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो, आओ मेरे दरबार के अंदर, आओ मेरे दरबार के अंदर, मेरी अदालत के अंदर, मेरे हुजूर आकर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जो मांगोगे वो अता करूंगा।